السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم راجہ جمبو لوچن کے سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، راجہ جمبو لوچن کیسا راجہ تھا؟ راجہ جمبو لوچن ایک فیاض، رحم دل اور سخی راجہ تھا۔ سوال نمبر 2، شیر اور بکری والے واقعہ کی یادگار کہاں اور کس طرح قائم ہوئی؟ جواب: شیر اور بکری والے واقعہ کی یادگار اس جگہ پر قائم ہوئی جہاں راجہ نے شیر اور بکری کو اکٹھے تالاب میں پانی پیتے دیکھا تھا۔ راجہ نے جب دونوں کو اکٹھے تالاب میں پانی پیتے دیکھا تو اس کے دل میں رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے اور اس نے شکار کرنا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ راجہ نے اسی جگہ پر یادگار کے طور پر ایک شہر بسایا اور اپنے نام پر اس شہر کا نام جمبو رکھا، جو بعد میں جموں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سوال نمبر 3، شکار کے وقت جمبو لوچن نے جنگل میں کیا منظر دیکھا؟ جواب: شکار کے وقت راجہ جمبو لوچن نے جنگل میں یہ منظر دیکھا کہ شیر اور بکری اکٹھے تالاب میں پانی پی رہے ہیں۔ سوال نمبر 4، اس سبق میں جو خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جواب: راجہ جمبو لوچن ایک سخی اور رحم دل راجہ تھا۔ ایک دن وہ شکار کرنے کے غرض سے جنگل کی طرف گیا۔ بہت دیر تک اس کو شکار کرنے کے لیے کوئی جانور نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو گیا اور ایک ٹیلے پر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد راجہ پھر شکار کے لیے نکلا اور بھٹکتے بھٹکتے دور پہاڑیوں کی طرف جا نکلا۔ اچانک اس نے تالاب میں بکری اور شیر کو اکٹھے پانی پیتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت متاثر ہو گیا اور اس کے دل میں رحم اور مروت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ مروت مطلب ہمدردی۔ اور اس نے شکار کرنا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ اس جگہ پر یادگار کے طور پر ایک شہر بسایا اور اپنے نام پر اس شہر کا نام جمبو رکھا، جو بعد میں جموں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ واحد جمع کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ادیب، اس کا جمع ہے ادبا۔ مندر، اس کا جمع ہے منادر۔ منظر، مناظر۔ مقام، مقامات۔ شاعر، شعراء۔ مسجد، مساجد۔ قصبہ، قصبے۔ کے ساتھ ہی اس سبق کے سوالات مکمل ہوئے۔ امید ہے کہ آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔